بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ساتھی نے عرفان شاہ مشہدی کی ایک تقریر بھیجی ہے جس میں وہ ایک کتاب امیر المؤمنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی کتاب ہے جو ابو یزید محمد الدین بٹ کی کتاب ہے، اس کو اپنی تقریر میں پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس پر بڑے بڑے دیوبندی علماء کی تقریرات ہیں۔ اسی قسم کے اعتراض جگہ جگہ بریلیوں کے ایک اور مناظر ہے حنیف قریشی، اس نے بھی کیا ہے، اس کے علاوہ اس کے چند شاگردوں نے بھی اس اعتراض کو اٹھایا ہے، اور کاشف اقبال رضا خانی نے دیوبندیت کے بطلان کے انکشاف میں بھی اس اعتراض کو اٹھایا کہ دیکھو یہ دیوبندی یزید کو ماننے والے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی کوئی گواہی دے تو اگر وہ عادل ہے تو وہ گواہی قبول کی جائے گی، اس لیے کہ جھوٹ بولنا قریباً ہر ہی مذہب میں ایک غلط بات ہے اور ہر مذہب میں گناہ ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق سچ ہی بول رہا ہوگا، سوائے خطابیہ شیعہ کا ایک ایسا گروہ، ایک ایسا فرقہ ہے جس کے نزدیک جھوٹ بولنا کار ثواب ہے، لہذا اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ جو خطابیہ جن کے یہاں جھوٹ بولنا حلال ہے بلکہ کار ثواب ہے، وہی رضا خانیوں کی جدید شکل ہے۔ ظاہر جن کا امام احمد خان بریلوی مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر علماء دیوبند، علماء اہل سنت اور مسلمانوں پر جھوٹ بولتے ہوئے نہ شرمائے، تو اس کے چیلے چماٹے آج اگر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے تو کوئی بڑی بات نہیں، خاص کر جب ان کا دین بھی جھوٹ بولنا ثواب کار ثواب سمجھے۔ بات دراصل یہ ہے، یہ جو رشید ابن رشید کتاب ہے یہ ابو یزید محمد الدین بٹ جو ایک نازبی اور یزیدی ہے، اور مشہور ناسبی محمد عباسی جس نے سب سے پہلے یزید کا مسئلہ پاک میں اٹھایا، اس کو اپنے اکابر میں سے مانتے، اس کے ماننے والے۔ لہذا جب یہ بندہ نہ ہمارا معتبر ہے، نہ ہمارے اکابر میں سے ہے، نہ ہمارے علماء میں سے، تو اس کی کوئی بات ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ علماء نے یہ اصول اپنی کتابوں میں لکھے کہ بدعتی اگر اپنے دین کی تائید میں روایت حدیث بھی پیش کرے، حدیث کی بھی روایت کرے، حدیث بھی پیش کرے، تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بدعتی ہے جو علماء دیوبند کی روایتیں پیش کر رہا ہے، اپنے مذہب کی تائید میں پیش کر رہا ہے، لہذا وہ معتبر نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ہے، یہ اس تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی اس کتاب کے اوپر علماء دیوبند نے تقاریض لکھے، بڑے بڑے علماء دیوبند نے، جیسے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا نام، مفتی اعظم پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، مولانا عبدالستار تونسی صاحب رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ تو آدمی میں شرم حیا ہونی چاہیے۔ میں عرفان شاہ مشہدی، حنیف قریشی اور کاشف اقبال دیوبندی سے میں جس رضا خانی نے اس کتاب کو علماء دیوبند کے خلاف پیش کے چیلنج دیتا ہوں، اگر ان میں غیرت ہے تو ثابت کرے کہ ان میں سے کسی نے بھی اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی، یا تو یہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ انہیں تقریض کا مطلب بھی پتہ نہیں کہ تقریض ہوتی کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس یزیدی ابو یزید نے جب یہ کتاب لکھی تو اپنی کتاب کے متعلق کتاب کے متعلق نہیں، یزید کے متعلق مختلف علماء کرام کو بقول اس کے، ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اس کا جھوٹ ہے، بقول اس کے اس نے یزید کے معاملے کی چھان پٹک کرنے کے لیے کچھ علماء کو خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا خود اس نے اپنی کتاب میں دیا ہے کہ ہم نے موجودہ علماء کرام سے ایک سوال نامے کے ذریعے جو جوابات حاصل کیے، ان کا مطالعہ قارئین کرام کے لیے یقیناً سبق آموز ثابت ہوگا۔ وہ سوال جو علماء کرام سے دریافت کیا گیا یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرمی جناب مولانا صاحب دامت دلکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عرض خدمت اقدس میں یہ ہے کہ آپ عالم دین متین اور وارث انبیاء ہیں، بدین وجہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش وجہ نزاع بنا تو مجھ جیسے لوگوں کو آپ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اب جبکہ ایک مسئلہ درپیش آپ کا فرض ہے کہ آپ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ میری ایک بات بھی اگر جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچا دو، فرمان نبوی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں مجھ ایسے افراد کی صحیح نرمانہ فرماتے ہوئے اپنی رائے سے آگاہ فرما دیں۔ مسئلہ وجہ نزاع یہ ہمارے سنی بیشیوں کی پیروی اور پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر امیر المومنین یزید کو نعوذ باللہ فاجر و فاسق بلکہ کافر تک کہہ دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں قرآن کریم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مندرجہ ذیل دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین صحیح عقیدہ مسلمان تھے۔ آگے پھر سے من قال لا الہ الا دخل جنہ وغیرہ یہ کچھ روایتیں پیش کیے، قسطنطنیہ والی روایت پیش کیے، اور بڑے بڑے صحابہ نے جی اس کے ہاتھ پر بیعت کس طرح کی،
فضولیات جو یزیدیوں کی حرکت ہے وہ پیش کی. والسلام السائل ابو یزید بٹ. یہ سارا سوال جواب رشید ابن رشید صفحہ نمبر 337 تا 339 تک موجود ہے. لنڈا بازار لاہور سے جو کتاب جو نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب دیکھیں جن علماء کے اس نے حوالے پیش کیے جیسے مفتی شفیع صاحب یا عبدالستار تونسی صاحب، انہوں نے اس خط کا جواب دیا ہے. کتاب کو پڑھ کے کتاب کے اوپر تقریر نہیں لکھی. اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ایک خط کے جواب کو آپ تقریر میں بدل دیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا جو جواب لکھا ہے وہ خود ان یزیدیوں کے خلاف ہے، جواب پیش نہیں کرتے یہ بے ایمان. جواب مفتی شفیع صاحب نے یہ دیا، یزید کے بارے میں علماء محققین کے نزدیک سکوت احوط ہے. علماء محققین یزید کو مومن جانتے ہیں، اس کو کافر نہ سمجھنا چاہیے. فقط واللہ اعلم وعلم اتم بندہ محمد شفیع. یہ جواب لکھے. اس میں کہیں بھی یزید کو نہ تو امیر المومنین لکھا ہے، نہ ہی کوئی فلانا فلانا لکھا ہے، نہ تو کوئی فلانا فلانا لکھا ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ اس خط کے جواب کو تقریر و تصدیق پر معمول کرنا اسی دھوکہ منڈی کا ثبوت ہے جو احمد خان حسام الحرمین کی صورت میں مکہ اور مدینہ میں سجایا تھا. دوسری بات، یہ جو 2 سطروں کا جواب ہے اس کی تضاد بیانی ہی اس خط کے جواب کے جعلی اور محرف ہونے کی گواہی دے رہا ہے. اس لیے دیکھیں دلیل، پہلی سطر میں مفتی شفیع صاحب کی طرف منسوب خط میں یہ لکھا ہے کہ محققین کا قول یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت احوط ہے. اس کے بعد خود بخود کہ محققین ان کو مومن کہتے ہیں، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے. جب وہ مومن ہے کافر نہیں کہنا چاہیے تو پھر سکوت کے کیا معنی ہے؟ سکوت ہے کہ چپ رہو. پھر تیسری بات یہ، محققین کا قول ان کے بارے میں لکھ رہے کہ سکوت احوط ہے، لیکن یزید کے نام کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. اگر یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا تو پھر سکوت کے کیا معنی؟ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکوت، یہ تضاد بیانیہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو جواب لکھا گیا خط کا یہ جعلسازی پر مبنی ہے. اچھا آگے چلیے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو بریلوی یہ پہ حوالہ پیش کرتے کہ یہ مفتی شفیع صاحب نے جو خط کا جواب دیا ہے اس میں یزید کے نام کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہوا. ہم نے بتا دی کہ جھوٹ ہے. یہ ابو یزید ناسپی اور ابو یزید بٹ کی کارستانی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر مفتی شفیع صاحب یزید کو رضی اللہ تعالیٰ مانتے تو محققین کا قول خاموشی کا نقل نہ کرتے. بات دراصل یہ کہ یہ جو ابو یزید بٹ بے ایمان تھا، اس نے اپنی پوری کتاب کے اندر یزید کے نام پر خود سے رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے. ہم اس پر چند حوالے نقل کرتے ہیں. صفحہ نمبر 199 پہ لکھا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہوں اس لیے خلافت میرا حق ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ برخوردار یزید رضی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامی امور میں تم سے بہتر ہے. اب میرا سوال ہے، کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا کبھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہا؟ پھر اسی بے ایمان نے، اسی ناسبی نے مقدمہ ابن خلدون کا ایک حوالہ پیش کیا، رشید ابن رشید صفحہ نمبر 96. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جب یزید رضی اللہ تعالیٰ سے بدعمالیاں آزادانہ ہونے لگی، صاف بدعمالیاں بھی لکھ رہا ہے اور پھر ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ بھی لکھ رہا ہے. پوری مقدمہ ابن خلدون میں کہیں سے دکھا دو کہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے بارے میں لکھا. بس جب وہ مقدمہ ابن خلدون کی اس عبارت میں دھوکہ دہی کر کے رضی اللہ تعالیٰ لکھ سکتے تو پھر مفتی شفیع صاحب کی عبارت میں کیوں نہیں لکھ سکتے؟ پھر خود ہم آپ کے سامنے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کے چند حوالے پیش کرتے جس میں انہوں نے یزید کو فاسق فاجر لکھا ہے. بس ایک طرف ان کی کتاب ہے، ایک طرف ایک ناسبی کذاب اور دجال کی ایک جعلی خط ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں ہم کتاب کی بات مانیں گے یا ایک جعلی خط کی بات تسلیم کی جائے گی. چنانچہ ان کی کتاب ہے شہید کربلا، اس کے صفحہ نمبر 13 پر یزید کو فاسق فاجر لکھا ہے. اسی طرح آپ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 57-58 پر دیکھ لیں کہ یزید نے پورے زرزمین پر حدود الہیہ کو معطل کر دیا تھا، زمین پر فساد پھیلا دیا تھا، بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا تھا. اور اسی طرح یزید کی بدعمالیوں کا ذکر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 88 میں یزید کی بدعمالیاں نقل کی اور صفحہ نمبر 80 پر بھی اس کو ظالم لکھا. اب جو یزید کے بارے میں اتنا کچھ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، یہ لکھنا خود اس کتاب کے جعلی ہونے کی دلیل ہے.
اچھا، اسی رشید ابن رشید کے اندر لکھا یزید کو صفحہ نمبر 369 پر قطعی جنتی لکھا ہوا ہے، حالانکہ مفتی شفیع صاحب کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ یزید کو قطعی جنتی نہیں لکھتے۔ اسی طرح عبدالستار تونسی صاحب نے تو شیعہ کے سامنے مناظرہ کرتے، مناظرہ باگڑ سڑگانا صفحہ نمبر 216 پر باقاعدہ نبراس اور شرع عقائد کا حوالہ پیش کیا کہ ہم اہل سنت یزید کو لعنتی مانتے۔ تو جو آدمی یزید کو شیعہ کے سامنے کھڑا ہو کر لعنتی مانتا ہو، آج اگر کوئی بے ایمان یزیدی کھڑا ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے میرے پاس ان کا خط آیا تھا کہ وہ یزید کو امیر المومنین بولتے، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ مناظرہ گستاخ جو حنیف قریشی کا مناظرہ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر کتاب دیوان محمد، یہ کتاب ہے بریلیوں کی، اس پر تقریض ہے احمد سید کاظمی جو بریلیوں کا بہت بڑا علامہ ہے۔ اس تقریض کے بارے میں لکھتا ہے حنیف قریشی مناظرہ گستاخ کون صفحہ نمبر 564 پر کہ ہمارے احمد سید کاظمی صاحب کی تقریض جعلی ہے۔ یہ کتاب دیوان محمدی جو میرے پاس نسخہ ہے، یہ باقاعدہ یار محمد فریدی کے دربار والوں نے چھاپا ہے۔ آج تک دیوان محمدی کے جتنے بھی نسخے چھپ رہے سب پر یہ تقریر موجود ہے، ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا کہ یہ تقریر جعلی ہے۔ اور حنیف قریشی کی جب اپنی مٹی پلید ہونے لگی تو کہتے جی وہ تقریر جعلی ہے۔ تمہارے مرکز سے کتاب چھپی ہے، تمہارے بڑوں کی کتاب ہے، تقریر لکھنے والا تمہارا بڑا ہے، آج تک کوئی کھڑا نہیں ہوا کہ تقریر جعلی ہے۔ آج کے دور میں تم کہتے ہو جی تقریر جعلی ہے، ہماری کتاب ہے، ہمارے مکتبے سے چھپی ہے، ہمارے آستانے سے چھپی ہے، لیکن تقریر جعلی ہے۔ تو اگر تمہاری اپنی کتاب پر، تمہارے اپنے مکتبے سے، تمہارے اپنے آستانے سے چھپی ہوئی کتاب پر تقریر جعلی ہو سکتی ہے، تو بے ایمانو جو کتاب نہ ہمارے علماء نے لکھی ہے، جو نہ ہمارے مکتبوں سے چھپی ہے، جو نہ ہمارا کوئی مولوی ہے جس پر تقریر بھی نہیں ہے، ایک جعلی خط ہے، وہ جعلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کسی مائی کے لال میں اگر جرت اور غیرت ہے تو یہ ثابت کرے کہ اول تو اس کتاب پر ہمارے علماء نے تقریر لکھی ہے۔ اگر تقریر ثابت نہیں کر سکتا تو جو خطوط ان خطوط کو سچا ثابت کرے۔ پھر خود فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خط کے ذریعے گواہی دے تو یہ گواہی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ الخط یشبہ الخط، ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ مولوی احمد خان نے بھی ملفوظات میں سے کو تسلیم کیا ہے کہ خط کا کوئی اعتبار نہیں، ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ تو بے ایمانو جب اس یزید بٹ نے دیے بھی خطوط ہے تو اور تم نے خود لکھے کہ خطوط کا کوئی اعتبار نہیں، فقہاء نے لکھے خطوط کا کوئی اعتبار نہیں، ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ پھر انہی خطوط کی بنیاد پر اتنا بڑا الزام ہم پر لگاتے ہو؟ کوئی آدمی میں شرم ہونی چاہیے، کوئی آدمی میں حیا ہونی چاہیے۔ اب آئیے، یہ تو ہمارا، میں نے صرف اپنی کتاب کے متعلق، اپنے علماء کے متعلق چند وضاحت کر دی۔ اب ذرا ان کے گھر کا بھی ذرا گند دیکھیں۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری، جس کو بریلوی اپنے بہت بڑے اکابر میں سے مانتے، اس کی کتاب انوار ساتیہ، اس کا صفحہ نمبر 71 ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہے، لاہور سے، احمد خان کی تقریر اس کے اوپر۔ اس کے اندر وہ یزید کو تابعی لکھتا ہے اور لکھتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا بیٹا یزید تابعی تھا، طبقہ وسطی تابعین میں، یعنی جس طبقے میں حسن بصری اور ابن سیرین یا اسی طبقے میں تھا، یعنی جس طبقے میں حسن بصری تھا، ابن سیرین تھا، اسی طبقے کا وہ تابعی تھا۔ تمہارے مذہب میں تو یزید تابعی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے کہ جی وہ یزید کو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تمہارا بہت بڑا عالم غلام رسول سعیدی، جو مفتی نعیم کے مدرسے کا شیخ الحدیث تھا، ابھی مر گیا، وہ اپنی کتاب تفسیر تبیان القرآن میں لکھتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جو شخص صراحتاً یزید پر لعنت کرے کیا وہ فاسق ہے، اور کیا یزید کے لیے دعائے رحمت صحیح ہے؟ امام غزالی نے جواب دیا جو شخص اس پر لعنت کرے گا وہ فاسق و گنہگار ہوگا، کیونکہ مسلمانوں پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہارے دیکھو امام غزالی فتویٰ دے رہے یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور ہمیں جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا، اور حدیث شریف کے بموجب مسلمانوں کی عزت کعبہ سے زیادہ ہے۔ یزید کا اسلام صحیح ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا امر کیا یا ان کے قتل پر راضی ہوا، اور جو چیز صحیح نہیں ہے اس کا گمان کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی جائز نہیں ہے، اور جب حقیقت حال معلوم نہیں تو یزید کے ساتھ حسن ظن کرنا واجب ہے، علاوہ ازیں قتل کرنا کفر نہیں معصیت ہے، اور اس کے لیے رحمت کی دعا، یعنی یزید کی رحمت اللہ علیہ کے نہ رحمت کی دعا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ یہ تمہارا پیو غلام رسول سعیدی امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے شرح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 622 فرید بک سٹال لاہور سے جو جب چھپی وہ اس کے اندر لکھ رہا ہے۔ اب بتاؤ،
اب امام غزالی پر کیا فتوی لگاؤ گے؟ یہ اپنے غلام رسول سیدی پر کیا فتوی لگاؤ جو تمہارا شیخ الحدیث ہے؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ یزید کے بارے میں ہمارے اکابر کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، چاہے وہ امام نانوتوی رحمہ اللہ ہو، چاہے محدث گنگوئی رحمہ اللہ ہو، چاہے قیم الامت مولانا شریف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے شیخ الاسلام مولانا حسین مدری صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے قاری طیب صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے عبدالستار تونسی صاحب رحمہ اللہ ہو، غرض اکابر علماء دیوبند میں سے کسی ایک کا حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے یزید کو کوئی امیر مومنین لکھا ہو، یزید کو کوئی بہت نیک آدمی لکھو، بلکہ باقاعدہ کتاب چھپ چکی ہے کہ یزید کی شخصیت علماء دیوبند کی نظر میں، جس میں مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر رحمہ اللہ سے لے کر آج تک کے علماء کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ ہم یزید کو فاسق مانتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کو حق پر مانتے ہیں۔ جب ہمارا تفصیل کے ساتھ عقیدہ موجود ہے، اس کے بعد کسی دجال کذاب ناسبی کی کتاب کا حوالہ دے کر علماء دیوبند کو بدنام کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا مناظرہ ہے؟ یہ کہاں کے اختلاف ہے؟ اختلاف اپنی جگہ، آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن خدا را اس اختلاف کی آڑ میں جھوٹ بولنے سے تو کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، دلیل کی بنیاد پر اختلاف کریں، حق کی بنیاد پر اختلاف کریں، تو ہم اس اختلاف کو تسلیم بھی کریں گے، اور اگر وہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہو تو اسے قبول بھی کریں گے۔ لیکن جھوٹ بولنا، مکر کرنا، فریب کرنا، دھوکہ کرنا، دراصل یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کے مذہب کے بانی احمد خان کی تعلیمات ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اسی جھوٹ پر، اسی دھوکے پر آپ کی مذہب کی بنیاد ہے۔ مختصر میں نے رشید ابن رشید کے متعلق وضاحت کر دی۔ اگر کسی بریلوی کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور اس کا جواب دینے کی جرت کی، اول تو انشاءاللہ اس کو جرت ہی نہیں ہے، لیکن اگر اپنی مٹی پلیت کرنے کا شوق ہوا اور جواب کی جرت دی تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے مزید بھی وضاحت پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔